جلالی عاشق رسول ہے، عاشق صحابہ ہے، عاشق اہل بیت ہے۔ جو علماء اہل سنت میں سے جو گروپ یہ کام کر رہے ہیں، میں سختی سے مذمت کرتا ہوں، سختی سے تنقید کرتا ہوں۔ سراسر جو جلالی کے خلاف بول رہے ہیں، سراسر زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں عوام کے ساتھ۔ یہ عوامی مسئلہ ہے ہی نہیں، علمی مسئلہ ہے، علماء کے لیول کی بات ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ مرتد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے، ان کو گالی نکالتا ہے بے ادبی کی نیت سے، تو کافر ہے اور واجب القتل ہے، کیونکہ ان کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اختلاف رائے کرے وہ اور بات ہے، ان کے کسی فیصلے سے اختلاف کرے وہ اس کی علمی بحث ہے، لیکن جو گالی نکالے گا، ان کی صحابیت کو چیلنج کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے۔ ان کے فیصلے سے اختلاف کرنا اور ان کی توہین کرنا اور بات ہے۔ جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب والا معاملہ ہے، اس کو تو ہمارے جذباتی لوگ خام اس کے ساتھ منا رہے ہیں، یہ زمین اسمان کا فرق ہے کہ توبہ نعوذ باللہ، کیا جلالی صاحب رتی برابر جو ہمارے اہل سنت میں سے یا اہل تشیع میں سے جو عقیدت اور محبت اہل بیت اطہار سے ہے، کیا اس سے رتی برابر بھی جلالی صاحب کے اندر عقیدت احترام کام ہے؟ سوال نہیں ہوتا۔ اب ایک الفاظ سے منہ سے ایسے استعمال ہوئے، لیکن ان الفاظ کے اوپر نہ کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے، نہ گرفت ہو سکتی۔ ایک حقیقت کو انہوں نے ایک ایسے انداز میں بیان کیا، لیکن وہ بھی علمی دلائل کے اندر چلے گئے، اور علمی دلائل میں انہوں نے پھر بے شمار دلائل ایسے دیے کہ یہ الفاظ بے شمار دفعہ بولے گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بولے گئے ہیں، اور اگر تحمل سے علماء کرام ان سے بیٹھ کے بات کرتے، ان سے سمجھتے اور سمجھاتے، تو ایک رائے سامنے آ سکتی تھی۔ لیکن جن علماء نے اس کو تماشا بنایا ہے، ان کی بھی نیت کو نیک نہیں ہے، ان کا مقصد شور شرابہ، اپنی مشہوری مقصد ہے، اصلاح معاشرہ مقصد نہیں ہے۔ اصلاح جو ہوتی ہے وہ نیک نیتیز ہوتی ہے، بڑے بڑے جلسے بنا کے اور پورے ملک میں ایک جلوس نکال کے یہ دین کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ آج ہر 10ویں جماعت کا طالب علم بھی پڑھ رہا ہے تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ دیکھیں، میں صاحب بات کہتا ہوں، میرے جیسا آدمی جو اکثر بزرگوں کے پاس اور علماء کے پاس بیٹھنے کا شرف رکھتا ہے، وہ اتنا باریک مسئلہ ہے کہ ہمیں بھی اس میں انالیسس کرنے میں دقت پیدا ہوتی ہے، نہیں پورا میں اس پہ ادراک رکھتا ہے۔ اور اکثر پیر زادے، مجھے افسوس ہے تو میرے جیسے ان پڑھ جاہل، لیکن کسی نہ کسی کے صدقے، بزرگوں کے صدقے ان کی ایک عزت ہے، تو وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ بھائی، علمی معاملہ علماء تک چھوڑیں۔ پیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اگر علماء احترام کرتے ہیں، یعنی کئی علماء اگر ہمارا احترام کرتے ہیں حضور شیر رحمانی کے صدقے، تو میں کہوں جی میں علماء سے بہتر ہو گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میری اگر کوئی عزت کرتا ہے، جو ہاتھ چوم لیتا ہے، وہ شیر رحمانی کے صدقے ہے، میرے پلے کیا ہے؟ تو ایسے ہی جو مختلف آستانوں کے پیر زادے، جو خود کئی پیر زادے عالم دین بھی ہیں، قرآن و حدیث کے اوپر پورا ان کا ماشاءاللہ عبور ہے، قابل فخر ہے، لیکن یہ علمی معاملہ ہے۔ جن کے پاس علمی استعداد وہ ہے، جو جیسی سید عرفان شاہ صاحب کے پاس ہے یا جیسی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے پاس ہے، یہ اس لیول کے لوگوں کا بات ہے۔ جلالی صاحب کے ان الفاظ کی بھی ہمارے علماء کرام جو علماء حق ہے وہ گرفت کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ گرفت ٹھیک ہے، لیکن یہ جو شور شرابہ ڈالا ہے سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے، غلط ہے، سراسر ظلم ہے۔ پڑھے لکھے ہو کے بدتمیزی کر رہے ہیں، اور پڑھے لکھے ہو کے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کسی کے شایان شان نہیں ہے۔ صحیح الکتاب مسلمان ہے، لیکن ایک الفاظ جو استعمال کیے ہم سب نے، وہ الفاظ جیسے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، اعلیٰ شرفی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو ملنے آتا تھا تو وہ جوتی اتارتا تھا نا بے ترتیبی سے، اور اگر اس کے جوتے کی پشت، جوتے کی کنڈ، اڈی والا پورشن قبلے کی طرف ہو جاتا، آپ ناراض ہوتے تھے۔ مجھے بتائیں، کیا قبلہ کی طرف جوتی کی اڈی ہو جائے تو کیا یہ گناہ ہے کوئی؟ لیکن حضور شیر بڑے غصے آ جاتے تھے، تو آپ کہتے تھے تیرے جوتی لاندہ والا نہیں، اور آپ جوتے کا سیدھا منہ قبلے کی طرف کرتے تھے، یہ آپ کی عقیدت۔ تو اب ہم، اور میں نے جب سے بزرگوں سے سنا ہے، تو میں نہ تو جوتی کا اس طریقے سے کرتا ہوں اور نہ کسی کو کرنے دیتا ہوں۔ تو لیکن اس کے اوپر اگر کوئی کرے گا جوتی کی پشت اس طرف، ہم یہ کہیں گے یہ بیوقوفی ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر فتویٰ نہیں کو لگتا۔ تو اسی طریقے سے جلالی صاحب کے جو الفاظ ہیں، وہ ان کا جو باغ فتح کے اندر مطالبہ فرمانا
وہ ایک اجتہاد تھا ان کا، ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھا کہ ہمیں مانگنا چاہیے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا اجتہاد تھا کہ اس میں نہیں بنتا، یہ قرآن و حدیث کے فیصلے ہیں۔ تو اختلاف رائے اس کو تو باعث رحمت کہا گیا ہے کہ امت کے اندر کوئی اختلاف ہے، یہ جو فقہی اختلاف ہے باعث رحمت ہے، تو وہ ایک اجتہادی خطا جو ہے وہ قابل گرفت کی، پرنسپلی ان کی بات کے ساتھ کسی عالم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔